السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے عربی عبارت کا ترجمہ سیکھنے کی علامات کا سبق اور گردانوں کا سبق رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے انا، انا، لا، نون زبر نا، نون مشدد یعنی نون شد والا اور زبر، اور قد۔ یہ آئیں تو ان سے ترجمے کیا مراد ہوتے ہیں۔ انا، انا، لام زبر لا، نون زبر نا، قد، یہ ساری کی ساری علامات تاکید کا مفہوم ظاہر کرتی ہیں۔ تو ان کا ترجمہ ہوگا بے شک، بلا شبہ، تحقیق، البتہ، یقیناً۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے انا اور انا، اگر یہ آئیں تو ان کے ترجمے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں انا، انا، یہ دونوں تاکید کا مفہوم ظاہر کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں تاکید کا مفہوم شامل ہے۔ انا عموماً شروع میں اور انا عموماً درمیان میں آتا ہے۔ انا ترجمہ تاکیداً ہی ہوتا ہے، بے شک، بلا شبہ، تحقیق، یقیناً، یہی ترجمے ہوتے ہیں۔ لیکن لکھنے میں انا جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ باقی وضاحت انا اور انا کی آپ نے قواعد النحو کے اندر پڑھ لی ہوں گی۔ تو ترجمے ان کے بے شک کیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ مثالیں ہیں: ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ آگے یہ ساری کے سارے مثالیں ہیں۔ اور انا جو ہے یہ عام طور پر باب عالم یا علاموں کے بعد آتا ہے، اور انا جو ہے یہ قال یقول کے بعد آتا ہے۔ نوٹ: انا اور انا کے ساتھ ما آ جائے، ما کافہ، انا اور انا کے ساتھ ما آ جائے تو اس صورت میں حصر کا مفہوم ظاہر ہوگا۔ انا اور انا جیسے انما، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، صرف یہی ہے، یعنی صرف یہی۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا بے شک یا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بے شک یا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جیسے قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یوحی الی انما الہکم، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، الہکم، الہکم، الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اس کے علاوہ یا صرف اور صرف یہی ترجمہ ہو جائے گا جب انا اور انا کے ساتھ ما آ جائے، انما یا انما ہو۔ اب آ گیا لام زبر لا، یہ شروع میں آ گیا۔ ایک ہوتا ہے لام زبر لا، الف والا لام، الف لا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں۔ ایک ہوتا ہے صرف لام زبر لا، چھوٹا، لا، لقد، جیسے لام چھوٹا آ گیا، تو اس کا ترجمہ ہوگا البتہ، اس کا ترجمہ ہوگا البتہ یا پھر یقیناً، البتہ یقیناً، البتہ یقیناً، لام زبر لا کا۔ جیسے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، تو یہاں پر لام زبر لا کا ترجمہ یقیناً ہے، باقی ساری آیت کا ترجمہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ لام زبر لا کا ترجمہ کلر کے حساب سے، رنگ کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ لام زبر لا کا ترجمہ البتہ ہے، یقیناً بھی ہے، البتہ بھی ہے۔ باقی ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً ناشکرا ہے۔ فعلوں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اسموں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ لام کے اوپر زبر ہو، لام کے نیچے زیر ہو۔ اگر فعلوں کے ساتھ آیا ہے، لام کے نیچے زیر ہو تو پھر ترجمہ چاہیے کہ ہوگا۔ اگر لام کے اوپر زبر ہے، فعل کے ساتھ آیا ہے، تو پھر ترجمہ یقیناً یا البتہ ہوگا۔ اگر اس سب کے ساتھ لام زیر لی آیا ہے تو اس کا ترجمہ کے لیے ہو جائے گا۔ لام زبر لا آیا ہے تو البتہ یقیناً، لام زبر ہو تو پھر البتہ یقیناً ترجمہ ہوگا۔ حروف کے ساتھ آئے تو پھر بھی یقیناً البتہ ترجمہ ہوگا، جیسے لفی، فی، فی جو ہے، علا جو ہے، یہ حرف ہے، تو یہاں پہ بھی یقیناً۔ آگے ہے ہو، ہا، ہما، ہم، کا، کی، کما، کننا، کم، نا، ان کے ساتھ لام زبر لا ہو، یعنی لہو، لہا، لہما، لہم، لکا، لکی، لکما، لکنہ، لکم،
لنا اس طرح ہو تو تاکید کا ترجمہ نہیں ہوگا. یہ ضمیروں کے ساتھ لام زبر لا ہو تو پھر ترجمہ تاکید نہیں ہوگا، پھر ترجمہ ہوگا کے لیے، پھر ترجمہ ہوگا کے لیے. لہو اس کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دونوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لاکا تجھے ایک مرد کے لیے. کے لیے بھی ہو جاتا ہے، کا بھی ہو جاتا ہے، کے لیے بھی ہو جاتا ہے، کا بھی ہو جاتا ہے. لہو اس کا، لہا اس ایک عورت کا، لہما ان دونوں کا، لہم ان سب کا، لاکا تجھ ایک مرد کا، لاکی تجھ ایک عورت کا، لکما تم دونوں کا، تم دونوں سے مراد عورتوں اور مردوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کا، کے لیے بھی ہو جاتا ہے. اور کا کما کم کننا یہ ساری ضمیروں کے ترجمے آپ نے پڑھے ہیں. نون زبر نہ یہ علامت صرف فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کی موجودگی میں فعل کے شروع میں عموماً لام زبر لا بھی آتا ہے، لام زبر لا بھی آتا ہے. جیسے آپ گردانوں میں پڑھیں گے، جب آپ کی نون سکیلا کی خفیفہ کی گردانیں آپ نے پڑھی ہیں قواعد الصرف کے اندر، تو وہاں پر نون شد والا جہاں پر ہو اس سے پہلے لام زبر لا بھی آ جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا البتہ ضرور. نون زبر نا کا ترجمہ ہو جائے گا ضرور اور لام کا ترجمہ ہو جائے گا البتہ. تو اس مشدد نون یعنی نون شد والا، نون شد والا، اب اس کے شروع میں حمزہ نہیں، انا نہیں، صرف نون شد والا یہ آخر میں ہوگا. تو اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو ایک مرد، اور اگر نون مشدد شد والے سے پہلے پیش ہو تو سب مرد. تو یہ چیزیں ہیں. اگر زیر ہو تو ایک عورت، اگر زیر ہو تو ایک عورت. آپ سکیلا کے اندر ان کے ترجمے پڑے ہوئے ہیں. سکیلا جو آپ نے قواعد الصرف کے اندر پڑھا، سکیلا کیسے بنانا ہے، نون شد لا یفعلن لا یفعلان لا یفعلن، پھر تفعلن، یہ آپ نے ساری گردانیں ادھر پڑھی ہوئی ہیں نون شد پہلے. تو لام کا ترجمہ ضرور البتہ ہو جائے گا اور نون زبر کا ترجمہ ہو جائے گا ضرور. یہاں پر ضرور ترجمہ ہوگا. یہ ساری مثالیں ہیں. اب آ گیا قد. قد آئے تو قد یہ شروع میں آتی ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تحقیق یا یقیناً، تحقیق یا یقیناً. جیسے قد افلح من زکاہا، یقیناً اس نے فلاح پا لی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ ساری مثالیں آگے ہیں. صرف صغیر کا سبق ہے، اعلیٰ مبالغہ یہ سارے پڑھ لیے ہیں. اب ہے اسم تفضیل. اسم تفضیل، اسم تفضیل آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا آپ پڑھ لیں گے قواعد الصرف کے اندر. تو اسم تفضیل، اسم تفضیل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اسم تفضیل مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ایک اسم تفضیل مؤنث کے لیے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسم تفضیل مذکر. تو اسم تفضیل یعنی جس میں مذکر کا ذکر کیا گیا ہو. یہ ہیں ازرابو. ازرابو اس کے آخر سے پہلے زبر ہوگی. ازرابو، ازرابانی، ازرابونا. مشکل نہیں ہے، آپ دیکھ لیں. ازرابو، ازرابانی، ازرابونا، ازرابو، ازرابانی، ازرابونا، ازرابو، ازرابو، ازرابانی، ازرابونا، ازرابو، ازرابانی، ازرب، ازرا، 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 ازرابو، ازرابانی، ازرابونا. آسان ہے. آگے ہے ازاریبو و ازیریبن. ازاریبو و ازیریبن، یہ 5 صیغے ہیں. ازرابو، ازرابانی، ازرابونا، ازاریبو و ازیریبن. واو کو ترجمہ نہیں ہوگا، ازیریبن. ٹھیک ہو گیا، آخر پر پیش ہے، باقیوں پر پیش نہیں ہے. تو ترجمہ اس کا جب اسم تفضیل ہے تو ترجمہ بھی فضیلت والا ہوگا، بڑائی والا ہوگا. تو ازرابو سب سے زیادہ، سب سے زیادہ. مبالغہ کے اندر آپ نے کیا کیا ہے، زیادہ مارنے کا، زیادہ مارنے کا، سب سے نہیں لگایا. تو اسم تفضیل کے اندر سب سے زیادہ لگا دیں. اسم تفضیل ازرابو ترجمہ سب سے زیادہ مارنے والا ایک مرد. یہاں پر مارنے کا ہو گیا مزراب، زیادہ مارنے کا ایک مذکر، زیادہ مارنے کے 2 مذکر. اس میں آپ نے والا والا لگا دینا ہے. ازرابو سب سے، ایک تو سب سے لگانا ہے، پھر زیادہ زیادہ بھی لگانا ہے، سب سے، سب سے، سب سے زیادہ، پھر مارنے کا کی جگہ پر مارنے والا کر لیں. ازرابو سب سے زیادہ مارنے والا ایک مرد. آگے الف نون آخر میں آئے، نون زیر والا ہوا جس سے پہلے زبر ہو تو 2 ہی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مارنے والے 2 مرد. آگے واو نون ہے تو جمع ہو جائے گا، سب سے زیادہ مارنے والے سب مرد. آگے یہ ہے سب سے زیادہ مارنے والے سب مرد. سب سے زیادہ مارنے والے سب مرد، یہ 2 مرتبہ آئیں گے. ازرابونا کا بھی ترجمہ یہی ہے، ازاربو کا ترجمہ بھی
یہی ہے. تو ازیربو سب سے زیادہ مارنے والا ایک چھوٹا مرد. یہ وزن آپ نے دیکھ لینا ہے. مضربن مضربن مضارب مزیربن مزیربن مزیربتن مزیریبن مزیریبتن ازیربو. یعنی آخر دو سے پہلے زیر یا ہو تو ترجمہ چھوٹائی کا ہی ہوتا ہے, چھوٹا. ازیربن سب سے زیادہ مارنے والا ایک چھوٹا مرد. اب سیگے کیا ہیں؟ اضرب سب سے زیادہ مارنے والا ایک مرد, واحد مذکر اسم تفضیل. اضربان سب سے زیادہ مارنے والے دو مرد, تثنیہ مذکر اسم تفضیل. اضربون اور ازاربو یہ دونوں جمع مذکر ہیں, سب سے زیادہ مارنے والے سب مرد, سب سے زیادہ مارنے والے سب مرد. آپ نے جمع سالم اور جمع مکسر پڑھا ہوگا قواعد النحو کے اندر, آپ نے جمع سالم اور جمع مکسر پڑھا ہوگا. جمع سالم کی نشانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ آخر میں واو نون ہوگا, آخر میں واو نون ہوگا. تو اس کا یہ جو صیغہ ہے جمع مذکر سالم ہے, آخر میں واو نون ہے, آخر میں واو نون ہے, جمع مذکر سالم ہو گیا. اب مکسر کا مطلب توڑ دینا, یعنی زواد را با. یہاں پر کیا تھا؟ سالم کیا ہے؟ جس کا صیغہ سلامت رہا, ٹوٹا نہیں, جس کا صیغہ سلامت رہا. زواد را با یہ ضربہ تین لفظ ہیں, یہ اکٹھے, ان کو توڑا نہیں. اب یہاں پر کیا ٹوٹ گیا؟ زواد کے بعد کوئی اور حرف آ گیا اور را جو ہے یہ زواد اور را میں الف نے فرق کر دیے. زواد اور را میں الف, زواد اور را میں الف نے فرق کر دیا. زواد کے بعد الف آ گیا. یہاں پر کیا تھا؟ اضربونا کے اندر زواد کے بعد را تھا, پھر فوری با آ گیا, اصل حرف آ گیا. یہاں پر تو زواد کے بعد الف ہے, را آنا تھا, اب الف آ گیا, یہ جمع ٹوٹ گئی, تو اس کو کہیں گے جمع مکسر, جمع مذکر مکسر اسم تفضیل. اب یہ ازیربن چھٹائی کا معنی دے رہا ہے, واحد مذکر مصغر اسم تفضیل. اسی طرح آپ نے ناصر ینصر کے باب سے آپ اسم تفضیل کے صیغے کر لینے ہیں مذکر کے. انصر انصرانی انصرون اناصر و انیسرن. سب سے زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد, سب سے زیادہ مدد کرنے والے دو مرد, سب سے زیادہ مدد کرنے والے سب مرد, سب سے زیادہ مدد کرنے والے سب مرد, سب سے زیادہ مدد کرنے والا ایک چھوٹا مرد. اور یہ نون صاد را اکٹھے ہیں, یہ جمع سالم ہے, جمع مذکر سالم. اور یہ نون صاد را اکٹھے نہیں آئے, نون کے بعد الف آ گیا, ٹوٹ گیا, تو جمع مذکر مکسر ہوگا.